بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کی آج ہماری پہلی کلاس ہے، اور آج ہم کچھ ابتدائی باتیں سیرت کے حوالے سے سیکھیں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی نوٹ پیڈ ہو تو وہ اپنے پاس رکھ لیجئے اور ان چیزوں کو نوٹ کرتے رہیے گا جو خاص باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو سرکار عرب میں کیوں تشریف لائے ہیں، اس بارے میں جو سیرت نگار ہیں انہوں نے 5 وجوہات بیان کی ہیں۔ مختلف سیرت کی کتابوں سے یہ 5 وجوہات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ ملک عرب میں سرکار کے تشریف لانے کی یہ ہے کہ جو عرب کا ملک تھا یہ 3 بر اعظم کے درمیان میں واقع ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ، یہ 3 بڑے بر اعظم ہیں، اور ان کے عین درمیان میں عرب کا علاقہ واقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ کائنات کی اصلاح کے لیے اور کائنات کی ہدایت کے لیے جو ایک مرکز قائم کرنا ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جو بڑے بڑے علاقوں کے درمیان میں پڑتی ہو، اور اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب علاقہ جو تھا وہ عرب کا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں تشریف لے کر آئے، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 3 بر اعظموں کا میں نے نام بتایا ہے، افریقہ، یورپ اور ایشیا، ان بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق تھا عرب کے ساتھ، تجارتی تعلق بھی تھا، معاشی تعلق بھی تھا، اور بھی بہت حوالوں سے تعلق تھا ملک عرب کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ایسے علاقے کا انتخاب کیا جائے جہاں سے براہ راست بڑی بڑی سلطنتوں تک توحید کا پیغام پہنچے، اور چونکہ اس عرب کے ساتھ مشترکہ طور پر بڑے بڑے علاقوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق تھا، اس لیے ملک عرب کا انتخاب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور سرکار کی ولادت کے لیے۔ یہ 2 وجوہات ہو گئیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرب کی جو سیاسی پوزیشن تھی اس کا احوال یہ ہے کہ اس کا جو جنوبی حصہ تھا اس پر سلطنت حبشہ کا قبضہ تھا، مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا، شمالی حصہ کا کچھ ٹکڑا جو ہے اس پر سلطنت روم قابض تھی۔ اب یہ بڑی بڑی سلطنتیں عرب کے کچھ حصے پر قابض تھی، لیکن عرب کا جو سینٹر تھا یہ بالکل کسی حکومت سے خالی تھا، اس پر کسی کی حکومت تھی ہی نہیں۔ تو یہاں چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہتے تھے، بڑی بڑی سلطنتوں کی خواہش رہتی تھی اور کوشش بھی کرتے رہتے تھے کہ اس حصے پر بھی قبضہ کیا جائے، لیکن جب کوئی بھی بیرونی طاقت حملہ آور ہوتی تھی تو یہ سارے سینٹر کے جو عرب ہوتے تھے قبائل، یہ متحد ہو کے مقابلہ کرتے تھے اور کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ تو یہ جو حصہ جس میں سرکار تشریف لائے ہیں بشمول مکہ اور مدینہ، یہ حصہ اس وقت کسی بادشاہ اور کسی حکمران کے قبضے اور تسلط سے خالی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے کا انتخاب فرمایا کہ جو علاقہ کسی بادشاہ کے تسلط سے خالی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ایک سلطنت کا سربراہ مقرر کرنا تھا، اور حضور نے سلطنت مدینہ کی اور خلافت کی بنیاد ڈالنی تھی۔ تو اس لیے ایک ایسے علاقے کا انتخاب کیا گیا جہاں پہلے سے کوئی بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پھر اس کے خلاف محاذ آرائی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نسبتاً بمقابلے اس کے کہ اگر دوسری جگہ پر کوئی حکمران نہ ہو۔ تو اس جگہ حکمران تھا نہیں، اس لیے انتخاب کیا گیا اس عرب کے سینٹرل حصے کا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ 3 وجہ ہو گئی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب کسی جگہ کوئی حکمران ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی مذہب بھی ہوتا ہے۔ کسی سلطنت میں مذہب عیسائیت راج تھا، کسی سلطنت میں یہودیت کا مذہب راج تھا، کوئی مجوسی تھے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جو عرب کا یہ سینٹر حصہ تھا بشمول مکہ کے، یہ لوگ بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، اور بت پرستی ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ پر قابض ہو کے انسان کا دماغ معوف کر دیتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ ہر مظاہر فطرت کو اپنا خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ تو پتھروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ درختوں کو خدا سمجھتے تھے،
کسی نے چاند کو خدا بنا رکھا تھا، کسی نے سورج کو، پہاڑ کو، دریا کو، الغرض ہر مسار فطرت کو کسی نہ کسی گروہ نے، قبیلے نے، علاقے والوں نے اپنا خدا مانا ہوا تھا۔ یعنی اس حصے کا جس میں سرکار تشریف لانے والے تھے، اس حصے کا اعتقادی طور پر کوئی ایک مذہب نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ اگر ایک مذہب ہوتا تو پورے کے پورے علاقے والے متحد ہو کر محاذ آرائی کرتے سرکار کے خلاف۔ تو چونکہ متفرق مذاہب والے تھے، اس لیے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ ایک ساتھ اتنا بڑا محاذ اور اتنے جو مقابل ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے عرب کا وہ درمیانی حصہ منتخب کیا گیا سرکار کی ولادت کے لیے۔ یہ 4 وجوہات ہو گئی، اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ جہاں ان کا مذہب بگڑا ہوا تھا وہاں ان کے اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے۔ عرب کے جو لوگ تھے، مثال کے طور پہ قتل کرنا، لمبی لمبی لڑائیاں کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، جوا کھیلنا، شراب نوشی کرنا، عورتوں کو اغوا کرنا، بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صورتحال بیان کی ہے، وَإِذَا أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ شدید غصے میں آ جاتا۔ اب وہ کہتا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سر جھکا کے چلتا تھا اور اسے چین نہیں آتا تھا جب تک وہ اپنی بچی کو اٹھا کے زندہ قبر میں دفن نہیں کر دیتا تھا۔ یہ حالات تھے بگڑے ہوئے اس عرب کے۔ تو اعمال کے لحاظ سے یہ جو عرب کے باشندے تھے یہ اس لحاظ سے بھی کافی بگڑے ہوئے تھے، اس لیے بھی ضرورت تھی کہ خاتم النبیین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں تشریف لائیں تاکہ ان کے اعمال بھی درست کیے جا سکیں۔ یہ 5 وجوہات تھیں ملک عرب کے انتخاب کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے علاقے میں تشریف لے کر آئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یہ گھرانہ ہاشم کا گھرانہ کہلاتا ہے، ہاشمی گھرانہ، اور جس قبیلے میں سرکار تشریف لائے ہیں یہ قبیلہ قریش کہلاتا ہے۔ قبیلہ ہاشم اور قبیلہ قریش، یعنی آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور قریشی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لفظ قریش کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، سلسلہ نسب کے 12ویں جد اعلیٰ کا نام ہے فہر بن مالک۔ یہ جو فہر بن مالک ہیں یہ بہت ہی دلیر آدمی تھے، اور ایسے دلیر آدمی تھے کہ اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنیاد پر ان کا جو قبیلہ تھا وہ تمام عرب کے قبائل پہ غالب رہتا تھا ہمیشہ۔ لفظ قریش ان کا لقب ہے۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں جنگل کا سردار شیر ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے جو سمندر کے اندر جانور رہتے ہیں، سمندری جانوروں کا جو سردار ہوتا ہے اسے قریش کہتے ہیں۔ یہ سمندر کے اندر ایک جانور ہے جس کا نام قریش ہے، وہ تمام سمندر کے جانوروں پہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی آتا ہے تو ہمیشہ مارا جاتا ہے۔ اس قریش سے سمندر کے اندر کوئی چیز نہیں جیت سکتی۔ عربی زبان میں سمندر کے تمام جانداروں کا جو سردار ہے اسے قریش کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت فہر بن مالک حضور کے جد اعلیٰ 12ویں درجے میں یہ بہت غالب رہتے تھے، اس لیے آپ کو لقب دیا گیا قریش کا۔ تو آپ کا جو قبیلہ تھا، آپ کی جو نسل تھی، یہ پھر قریشی کہلاتی تھی۔ پھر آگے چل کے قریش جو ہیں وہ جیسے جیسے نسل آگے بڑھی تو یہ گھرانے میں اور مزید خاندانوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ حضور کا انتخاب جس گھرانے کے لیے کیا گیا وہ گھرانہ ہے ہاشم کا گھرانہ۔ حضور کے پردادا ان کا نام حضرت ہاشم ہے۔ یہ ہاشم ایک لقب ہے، اصل نام ان کا تھا عمر۔ لفظ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے سوکھی روٹیوں کا چورا کرنے والا، سوکھی روٹیوں کا چورا کرنے والا، اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ لقب ان کو کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکہ میں بہت سخت قحط پڑ گیا، اور اتنا شدید قحط پڑا کہ جو اناج ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو اب مکہ میں ظاہر ہے پہلے یہ جو قریش کا خاندان تھا اور مکہ کے جو مجاور تھے یہ لوگ مہمان نوازی کرتے تھے حاجیوں کی، لیکن اس دفعہ کچھ ان کے پاس تھا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت عمر،
یہ ملک شام میں تشریف لے کر گئے اور وہاں سے خشک روٹیاں خرید کر لائے. یہاں آ کر انہوں نے روٹیوں کو پانی کے اندر بھگو کے رکھتے تھے رات کو، اور صبح اونٹ کو ذبح کرتے، اس کا شوربہ پکاتے، اور اس کے اندر یہ جو خشک روٹیوں کا چورا ہے یہ ڈال کر سرید بناتے، اور سرید بنا کر حاجیوں کو پیش کرتے تھے. تو روٹیوں کا چورا کرنے والا لفظ ہاشم آپ کا لقب وہاں پر متعین کیا گیا، اور اس لحاظ سے حضور کا جو خاندان ہے، جس خاندان میں سرکار تشریف لائے تھے، اس خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے 2 گروہ کیے، ان میں سے جو اچھا گروہ تھا مجھے اس گروہ میں سے منتخب فرمایا، اور پھر اچھے گروہ میں سے کئی قبیلے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش میں رکھا جو سب سے اعلیٰ قبیلہ ہے، اور پھر قبیلہ قریش میں بڑے گھرانے تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے گھرانہ ہاشم میں رکھا جو سب سے بہترین گھرانہ تھا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرا نسب بھی بے مثال ہے، میرا حسب بھی بے مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سرکار کا سلسلہ نسب ہے، اس سلسلہ نسب کے 3 حصے ہیں. 3 حصے اس انداز سے ہیں کہ ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک ہے. اس حصے پر تمام محدثین کا، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ جو حضرت عدنان تک سرکار کا سلسلہ نسب ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اور یہ درست سلسلہ نسب ہے، اور یہ سلسلہ نسب سرکار کا حضرت عدنان تک صحیح بخاری میں بھی آیا ہے. اچھا، اس سے آگے ایک سلسلہ نسب ہے عدنان سے لے کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. حضرت ابراہیم تک، حضرت عدنان سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو سلسلہ نسب ہے اس میں سیرت نگاروں کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض توقف کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عدنان سے حضرت ابراہیم تک کا جو سلسلہ نسب ہے یہ درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تیسرا حصہ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے. اس حصے پر اہل سیرت کا اتفاق ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہے، کچھ الفاظ اور کچھ نام آگے پیچھے ہیں. بہرحال جو سلسلہ نسب ہماری سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ پہلا حصہ ہے، یہاں تک سب کا اتفاق ہے. عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلمان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماحی بن عیدی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوزہ بن عرام بن قیزار بن اسماعیل اور بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ دوسرا حصہ مکمل ہوا. یہاں سے سلسلہ نسب کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناخور بن سارو بن راحو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشلح بن ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے سرکار سے حضرت آدم تک. آپ سب حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ بڑے بڑے نام یاد کر لیتے ہیں، ویسے تو یہ کل میرے خیال میں 55 یا 56 نام ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ نام یاد کر لیں. یہ تمام بیماریوں کا حل ہے. اگر آپ یہ پڑھ کر کسی مریض پہ دم کریں گے، اللہ تعالیٰ حضور کے ان تمام اجداد کے صدقے سے اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا. اگر کسی گھر پہ جادو ہوا ہو تو آپ اس گھر میں جا کر سرکار کے یہ اجداد کے سرکار کا سلسلہ نسب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سلسلہ نسب کی برکت سے اس گھر کو جادو کی جو مصیبتیں ہیں ان سے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا.
ایک اہم بحث یہاں پر لائی جاتی ہے، وہ سرکار کے والدین کے ایمان کی بحث ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا مومن نہیں تھے۔ اس بارے میں سیرت نگاروں کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور سرکار کے والد آپ دونوں پکے مومن تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کی 3 وجوہات شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں اور علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں ذکر کی ہیں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکار کے والدین حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، ملت ابراہیم، جسے قرآن کریم میں اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے، اور جو بندہ ملت ابراہیم پہ ہوتا ہے وہ یقیناً مومن ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ سرکار کے والد تو حضور کی ولادت سے پہلے وصال کر گئے تھے، اور والدہ جو ہیں جب سرکار کی عمر 6 برس تھی اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال اعلان نبوت سے پہلے وصال ہو گیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اختتام کے بعد جو درمیان کا زمانہ ہے یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ یہ توبہ والی جو تا ہے نا، 2 نقطوں والی تا، وہ والی تا کے ساتھ فترت اس زمانے کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان والا حصہ ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی شخص توحید پر قائم رہتا ہے اسے مومن سمجھا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے شرک کا ذرہ اور قطرہ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ توحید پر تھے زمانہ فترت میں، اس لیے یہ دونوں پکے مومن ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی مغفرت کی بہت دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سرکار کی بعثت کے بعد آپ کے والدین کو دوبارہ قبروں سے زندہ کیا، اور ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور سرکار کی رسالت کی تصدیق کی، تو اس لیے وہ دائرہ ایمان میں داخل ہوئے اور پکے مومن ہو گئے۔ یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ سرکار کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عبداللہ، اور حضور کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آمنہ جو ہیں وہ جو مدینہ شریف ہے اس سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کی جب عمر حضرت عبداللہ کی عمر جب 24 برس تھی اس وقت آپ کا نکاح ہوا سرکار کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور پھر اس نکاح کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے جو والد ہیں وہ انتقال کر گئے تھے۔ وجہ انتقال یہ تھی کہ آپ کے جو والد تھے حضرت عبداللہ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے کر گئے، اور ملک شام سے پلٹتے ہوئے مدینہ شریف کے قریب آپ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، تو 1 ماہ تقریباً آپ مدینہ شریف میں بیمار بھی رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل یا 2 ماہ کا تھا یا 6 ماہ کا تھا۔ سرکار ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ در یتیم ہو گئے تھے اور آپ کے والد اس دنیا سے انتقال فرما چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ پس منظر اس واقعے کا یہ ہے کہ جو عیسائی تھے، عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہر سال تمام اہل ایمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اس کے گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اہل عرب کو معاشی فائدہ بھی ہوتا ہے اور دیگر بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم بھی اس کے مقابلے میں اپنا ایک بناتے ہیں کلیسا، اور اس کے اندر تمام عیسائی آیا کریں گے جو اس کی عبادت کریں گے، اس کا طواف کریں گے، تو ہمارے ہاں بھی ایک ایسا سالانہ اجتماع ہوا کرے گا۔ چنانچہ جو ابرہہ تھا یہ حبشہ کی طرف سے اس علاقے کا گورنر مقرر تھا، تو اس نے وہاں پر ایک کلیسا بہت بڑا تعمیر کیا اس غرض سے کہ یہاں پر آج کے بعد لوگ آیا کریں گے اور یہاں حج جیسا ایک معاملہ کیا جائے گا، لوگوں کا اجتماع ہوگا۔ تو یہاں عرب کے ایک قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو پتہ چلا کہ ابرہہ نے یہ حرکت کی ہے، ان کو غصہ آیا اور وہ گئے اور انہوں نے جا کر اس کنیسہ کے اندر پاخانہ کر دیا،
اور اسے نجاست زدہ کر دیا۔ ابرہہ کو یہ بات پتہ چلی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں مسلمانوں کے خانہ کعبہ کو گرا دوں گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے جو کلیسا تھی اس کی بے حرمتی کی ہے۔ خیر اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، عظیم الشان لشکر، اور بہت سارے ہاتھی اس نے آگے لگائے اور وہ فوج کشی کرتے ہوئے خانہ کعبہ اور مکہ کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اب اس فوج کا جو اگلا حصہ تھا جسے مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، اس حصے نے آ کر پہلے کچھ اونٹ تھے اور کچھ بکریاں چر رہی تھیں وہاں پر، ان پہ قبضہ کر لیا اور انہیں اپنے پاس یرغمال بنا لیے۔ یہ لوگ وہاں جا کے خیر جب پورا لشکر پہنچ گیا، حضرت عبد المطلب اس وقت کعبے کے متولی تھے، آپ کے پاس چابی بھی ہوتی تھی خانہ کعبہ کی، اور آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، حضور کے دادا تھے حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے ابرہہ کے پاس۔ اب جب ابرہہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے نور نبوت آپ کے پیشانی میں چمک رہا تھا، آپ بڑے عبادت گزار بھی تھے، تقوی کا نور تھا آپ کے چہرے پہ اور ہیبت زدہ تھے بڑے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑے معتبر شخصیت ہیں اور یہ اب میرے ساتھ کوئی ڈیل کرنے آ رہے ہوں گے کہ کوئی صلح کر لو یا کچھ اور وغیرہ وغیرہ، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ اچھا اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی کوئی بھی اس کے استقبال میں اٹھے نہیں، لیکن جب وہ تشریف لے کر وہاں پہنچے تو ابرہہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس کے تمام جو جرنیل تھے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے استقبال میں۔ اب ابرہہ جرنیلوں کو دیکھ رہا ہو کہ یہ کیوں اٹھے ہیں اور جرنیل ابرہہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں اٹھا ہے۔ بہرحال اس نے جب دیکھا کہ یہ بڑی باوقار شخصیت ہیں تو ابرہہ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہتا ہے کہ جناب کہیے کیسے آنا ہوا، صلح تو ہم ہرگز نہیں کریں گے، ہم تو فوج لے کر آئیں گے، ہم تو آپ کا گھر خانہ کعبہ گرا دیں گے۔ تو عبد المطلب فرمانے لگے کہ بھائی آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ نہ گرائیں، میں تو خانہ کعبہ کی بات ہی نہیں کرنے آیا، وہ جو اونٹ میرے چر رہے تھے نا اور میری بکریاں چر رہی تھیں وہ آپ کے سپاہیوں نے اس پہ قبضہ کر لیے، مجھے وہ واپس کر دیں۔ ابرہہ حیرت سے دیکھنے لگا کہ میں یہاں پہ تمہارا خانہ کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، اپنی بکریوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں تو بھائی اونٹوں اور بکریوں کا رکھوالا اور مالک ہوں، تو مجھے تو میرا مال واپس چاہیے، باقی جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، جس کا جو ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا، اللہ کا گھر ہے تو اللہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ خیر اس نے کہا کہ ان کی بکریاں اور ان کے اونٹ ریلیز کر دو۔ آپ اپنی بکریاں اونٹ لے کر واپس آ گئے اور آپ نے خانہ کعبہ پہ جا کر خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس اب اتنے وسائل نہیں کہ ہم اس کی فوج کا مقابلہ کر سکیں، تو بہتر سمجھتا ہے، یہ گھر تیرا اپنا ہی ہے، تو چاہتا ہے یہی کہ یہ منہدم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ باحفاظت رہے تو اس کی حفاظت اب تو خود ہی فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ نے اعلان کیا اور اہل مکہ سے کہا کہ سب اپنا مال اور اپنے مویشی لے کر جو ہے وہ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ یا غاروں میں چھپ جاؤ۔ خیر ایسا ہی ہوا، جب ابرہہ نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کو قرآن نے ابابیل کہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو چڑیا ہوتی ہے نا، اس چڑیا سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے ابابیل۔ یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے ہر ابابیل نے 3 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھیں، ایک چونج میں اور 2 اپنے ہاتھوں یا پروں میں۔ تو جہاں پر وہ کنکری پھینکتے تھے وہ سپاہی وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا، اور جس ہاتھی پر وہ کنکری لگتی تھی وہ ہاتھی بھی وہیں پر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور اس طریقے سے ابابیلوں کے ایک لشکر نے ان پر کنکریاں پھینکی اور ان کنکریوں سے ابرہہ کا سارا لشکر وہیں پر تباہ اور برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو قرآن کریم میں ان لفظوں سے بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سبحان اللہ۔ چلیں یہ جو واقعہ تھا، اس واقعے کے تقریباً 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور اس دن وہ جو مہینہ تھا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 تاریخ تھی، بمطابق 20 اپریل 571 سن عیسوی، یعنی اب ہمارے ہاں 2023 چل رہا ہے اور سرکار کی ولادت ہوئی ہے 571 سن عیسوی میں، اور اپریل کی 20 تاریخ تھی۔ تو اگر آپ شمسی اعتبار سے سرکار کا میلاد منانا چاہیں تو اپریل کی 20 تاریخ جو ہے وہ سرکار کا شمسی اعتبار سے یوم میلاد ہے، اور قمری اعتبار سے حضور کا یوم میلاد ہے 12 ربیع الاول۔
تو اس دن سرکار کی ولادت ہوئی ہے، اور جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی اس سال جتنی خواتین حمل سے تھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے سب کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے ہیں اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ اب آپ کو کچھ اہم بات بتاتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، غالباً یہ سورہ توبہ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی ہے 12 مہینے۔ 12 مہینے اللہ کے ہاں مقدر ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ہے شوال کا مہینہ، ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذیقعد کا مہینہ ہے، ایک ذوالحج کا مہینہ ہے، اور ایک محرم کا مہینہ ہے۔ ذیقعد، ذوالحج اور محرم یہ 3 لگاتار آتے ہیں، اور رجب جو ہے وہ چند مہینوں کے فاصلے سے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں اللہ کے ہاں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ان حرمت والے مہینوں میں نہیں ہوئی۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ اہل اسلام میں رمضان المبارک جو ہے وہ بڑی قدر و منزلت والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے شہر رمضان کا نام بھی قرآن میں ذکر کیا ہے، اور پھر اس کی عظمت بھی بتائی ہے۔ تو اس مہینے میں بھی سرکار کی ولادت نہیں ہوتی ہے، حضور کی ولادت ہوتی ہے ماہ ربیع الاول میں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جمعہ کتنے افضل دن ہے، یعنی الجمعہ تو سید الایام، حدیثوں میں آتا ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم کی تخلیق ہوتی ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کو خلق فرماتا ہے۔ تو جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور ایک مقام پہ روایات میں آتا ہے کہ الجمعہ تو عیدنا اہل الاسلام، جمعہ جو ہے وہ اہل اسلام کی عید ہے۔ تو اتنے عظیم دن سرکار کی ولادت نہیں ہوتی۔ حضور کی ولادت جمعرات کے دن بھی نہیں ہوتی، حضور کی ولادت ہوتی ہے پیر کے دن، یعنی منڈے کے دن، سوموار والے دن سرکار کی ولادت ہو رہی ہے۔ تو جتنے بھی عظمت اور برکت والے ایام یا عظمت اور برکت والے مہینے ہمارے ہاں شمار کیے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان ایام میں نہیں ہوئی ہے۔ سرکار اپنا الگ مہینہ لے کر تشریف لائے، سرکار اپنا الگ دن لے کر تشریف لائے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں لأنہ علیہ السلام لا یتشرف بالزمان وانما الزمان یتشرف به، یعنی حضور کی شخصیت کچھ ایسی نہیں ہے کہ کسی اعلیٰ زمانے کی وجہ سے آپ اعلیٰ بنے ہوں۔ مطلب جمعے کے دن پیدا ہوئے یہ سرکار کی عظمت نہیں ہے، حضور رمضان میں تشریف لائیں یہ سرکار کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی زمان میں کسی مہینے اور دن میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو حضور کی آمد کے صدقے سے اللہ اس مہینے کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اس دن کو بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ دن اور وہ مہینہ حضور کی آمد کی وجہ سے معزز ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کی ہے حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شب میلاد ہے، حضور کی آمد کی جو شب ہے نا، 12ویں شب، یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم قرآن اٹھا کے پڑھو، لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے قدر کی رات۔ کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اس کے اندر فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ اور بھائی جس رات میں حضرت جبریل آئیں وہ رات تو ہو جائے 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ، اور شب معراج یہی جبریل میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کو چوم رہے تھے، اور غلام بنے ہوئے ہیں یہ جبریل میرے مصطفیٰ کریم کے در سے۔ جس رات میں ایک خادم آتا ہے وہ رات تو ہو جاتی ہے 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات میں اس خادم کا آقا آتا ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ فرماتے ہیں اِنَّ لیلۃ القدر شرفت بنزول الملائکۃ فیہا، لیلۃ القدر اس لیے مشرف ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ ولیلۃ المولد شرفت بظہورہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میلاد کی شب اتنی عظیم ہے کہ اس میں فرشتوں کے بھی سردار اور سرداروں کے سردار، تمام انبیاء کے بھی آقا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں. عام طور پر جو بچوں کی ولادت ہوتی ہے ان ولادت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے بدن پہ کچھ نہ کچھ نجاست لگی ہوتی ہے، خون لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ دیگر نجاستیں اس بچے کے بدن پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. پھر اس کو دھونا پڑتا ہے، نہلانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، علامہ قسطلانی روایات لے کر آئے ہیں، انہو ولد مطیبا، سرکار پیدا ہوئے تھے تو آپ نے غسل کیا ہوا تھا. حضور پاک صاف اور طیب الطاہر پیدا ہوئے تھے. انہو مدہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو تیل بھی لگا ہوا تھا، یعنی بچے کو ہم نہلا دھلا کر اس کے بعد اس کو تیل لگاتے ہیں. سرکار جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو تیل بھی لگا ہوا تھا، اور ہم بچے کو پھر سرما لگاتے ہیں. انہو مکحولا، حضور کو سرما بھی لگا ہوا تھا جب سرکار کی ولادت ہوتی ہے. اور بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یا 7 دن بعد یا پھر کچھ مہینوں کے بعد بچے کا ختنہ بھی کرنا سنت ہے. لیکن انہو ولد مختونا، میرے حضور جب تشریف لائے تھے تو سرکار کا ختنہ بھی ہو چکا تھا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں ساجدا للہ، حضور جب تشریف لائے تھے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. رافعا یدہ الی السماء، میرے حضور کی جب ولادت ہوتی ہے آپ اپنی توحید کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، گویا آپ اشارہ کر رہے تھے کہ اے بت پرستو، بتوں کی عبادت چھوڑو اور ایک خدا کی عبادت کرو. یہ جو لوگ رٹا لگاتے ہیں نا کہ بھائی بشر و مثلکم کا، کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو یہ روایتیں دکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہارے جیسے بشر نہیں تھے. میرے محبوب کی حیات کے ماہ و سال بھی بے مثال ہیں اور میرے محبوب کی ولادت کے احوال بھی بڑے بے مثال ہیں. اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، وہ فرماتی ہیں، یہ ابن اسحاق وغیرہ نے اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے، سیدہ آمنہ حضور کی والدہ فرماتی ہے خرج منی نور، حضور کی جب ولادت ہوتی ہے تو ایسا لگا جیسے مجھ سے ایک نور خارج ہوا. اضاء له قصور بصرہ من ارض الشام، اس نور کی وجہ سے شام کے جو محلات تھے وہ سب کے سب میرے سامنے واضح ہو گئے. فرماتی ہیں فواللہ ما رأیت من حمل قط کان اخف منه ولا ایسر منه، اللہ کی قسم جتنا ہلکا اور جتنا آسان حمل میرا تھا، کائنات میں کسی خاتون کا اتنا ہلکا اور آسان حمل نہیں ہوتا. خاتون بوجھ محسوس کرتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے خاتون کو حمل کے دوران، لیکن رسول اللہ کی والدہ کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی اور کسی قسم کا کوئی آپ کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا سرکار کے پورے دوران حمل میں. اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ خرج منی نور، حضور جب تشریف لائے تھے تو نور مجھ سے نکلا تھا. آج لوگوں نے نا بشر کے رٹے لگا لیے ہیں اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے حضور کی شان کو کم کیا جائے، اور بشر کہنے والوں کو پکڑ کے یہ دکھاؤ کہ جس کے بطن سے سرکار تشریف لے کر آئے ہیں وہ والدہ کہہ رہی ہیں خرج منی نور، نور تشریف لائے تھے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے. ہمارا یہ موضوع نہیں، لیکن تفنن کے طور پہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے کہ جنہوں نے بشر کے رٹے لگائے ہوتے ہیں انہیں نہ قرآن سمجھ آیا ہے نہ حضور کی والدہ کا یہ فرمان سمجھ آیا ہے. انہیں بس ایک ہی نظر آتا ہے بشر و مثلکم، کہ ہماری طرح کے بشر تھے. کیا خوبصورت بات کی سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت اعلی حضرت امام اہل سنت نے. آپ فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی. یعنی حضور کا ذکر روکتا ہے، حضور کی فضیلتیں کاٹتا ہے، حضور کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں. اللہ اکبر. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی ہو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. حضور جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت حضور کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو لہب انتہائی بدبخت انسان ہے، حضور کا گستاخ ہے اور اگرچہ رشتے میں سرکار کا چچا لگتا ہے،
لیکن بدبختی ہے اس نے حضور کی گستاخی کی تھی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پوری صورت نازل فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس بدبخت کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، یہ جہنم میں جلے۔ تو ایسا ہوا کہ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی ایک باندی تھی، خادمہ تھی، لونڈی، سویبہ اس کا نام تھا۔ یہ سویبہ ابو لہب کے پاس گئی اور اس نے خوشی اور خوشخبری سنائی کہ ابو لہب تمہیں مبارک ہو، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشخبری سن کر ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ اس نے انگلی کا اشارہ کر کے حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہ سویبہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا، یعنی سرکار نے ان کا دودھ پیا ہے حضرت سویبہ کا۔ حضرت سویبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت سویبہ نے حضور کے چچا جناب حضرت حمزہ امیر الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں حضرت حمزہ، اور چچا بتیجا والا بھی رشتہ ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ فلما مات ابو لہب اریہ بعض اہلی، جب ابو لہب مر گیا تو بعض اہل علاقہ نے اسے دیکھا، بشر ہے بھی بہت بری حالت میں دیکھا۔ تو قال لہو، اس نے کہا کہ ماذا لقیتا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قال ابو لہب، ابو لہب کہتا ہے لم القا بعدکم راحتن، تم نے جب سے مجھے قبر میں دفن کیا ہے میں نے کوئی سکون نہیں پایا، غیر انی سقیت فی ہذہ، اپنی ایک انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے بس سوائے اس بات کے کہ یہ جو انگلی ہے نا، اس انگلی سے مجھے ٹھنڈے پانی کے ساتھ سیراب کیا جاتا ہے۔ کیوں سیراب کیا جاتا ہے؟ بعتاقتی سویبۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس انگلی کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ وہ میلاد منانے کی دلیلیں ڈھونڈنے والوں کو بخاری شریف میں یہ روایت نظر نہیں آتی، اس لیے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بن عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے حضرت ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ کبھی حدیثوں کا تذکرہ کریں نا تو ان کی زبانوں پہ ابن جوزی کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا ہے، لیکن تبصرہ سنیں ان کا کتنا خوبصورت تبصرہ ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهْبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ بِهِ، کہتے ہیں کہ ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی ہے، اگر وہ حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے تو جہنم میں ہونے کے باوجود بھی میلاد منانے کی جو اچھی جزا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر بھی دے رہا ہے۔ فما حال المسلم الموحد من امتہ، تو میرے حبیب اور میرے محبوب کی امت کا وہ فرد کہ جو توحید پرست ہے، توحید والا ہے، رب کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی کیا شان ہوگی؟ الذی یسر بمولدہ، جو حضور کی آمد پہ خوش ہوتا ہے، وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مُحَبَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مطابق حضور کی محبت میں خوشی مناتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، جلوس میں شرکت کرتا ہے، جو ممکن ہو صدقہ و خیرات کرتا ہے، حضور کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ بڑی بات کہہ گئے وہ، کہتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری حیات کی قسم، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ العمیم جنات النعیم، مجھے اپنی ساری حیات کی قسم ہے اس میلاد منانے والے موحد مومن کی جزا یہ ہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن اپنے خاص فضل سے اسے جنت نعیم میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے میلاد منانے والے کی شان اور عظمت۔ اور آپ فرماتے ہیں مما جربا، یہ جو بڑوں کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ من خواص ہی انہ امان فی ذالک العام، میلاد کے خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں میلاد کی محفل مناتا ہے اللہ کریم پورے سال اس گھر کو ہر قسم کی مصیبت سے امن اور امان عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں نا بڑے عجیب عجیب سوال اٹھتے ہیں، بھائی وہ بتی لگانا، یہ جو لائٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ لائٹنگ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یعنی مطلب ایسا فضول سا سوال اٹھا کے لاتے ہیں کہ جس کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ بھائی چائنا کی لائٹیں اگر اس زمانے میں ہوتی اور پھر صحابہ نہ لگاتے تو سوال بھی بنتا تھا
اب یہ چائنا کی لائٹیں ایجاد ہی ہمارے زمانے کی ہے، تو اب ہم کیسے آپ کو ثابت کر کے دکھائیں کہ وہ لائٹیں وہاں تھیں؟ لیکن پھر بھی آپ کا اصرار ہے کہ لائٹیں ثابت کریں تو کر دیتے ہیں جناب علی۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت نقل کی ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت عبداللہ، یہ قبیلہ ثقفی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں وہاں پر موجود تھی۔ رأیت البیت حین وقع، جہاں سرکار کی ولادت کا واقعہ پیش آیا میں نے اس گھر کو دیکھا، قدم طلع نوراً، وہ نور سے روشن ہو چکا تھا۔ ورأیت النجوم تدنو، اور سارے ستارے قریب آ چکے تھے۔ یہ لائٹنگ اللہ نے خود کی ہے، دنیا میں بتیاں موجود نہیں تھیں تو اللہ کے پاس تو تھیں نا ستاروں کی صورت میں، رب نے وہ ستارے اس گھر کے قریب کر دیے جس گھر میں میرے محبوب کی ولادت ہونے والی تھی۔ کہتی ہیں حتی ظننت انہا ستقع علیہ، اٹھائیں بہقی کی دلائل النبوت، کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ستارے ٹوٹ کے میرے سر پہ گر جائیں گے، اتنے قریب آ چکے تھے وہ ستارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد میں اپنی شان کے لائق بتیاں لگائی ہیں، تم نے نہیں لگانی تو نہ لگاؤ۔ اور بھائی ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جب اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے حضور کے قدموں میں پیش کرتے ہیں، سوئی تک اپنے گھر میں نہیں رکھتے ہیں، اور مجھے بتاؤ اگر چائنا کی لائٹیں ابو بکر صدیق کے پاس ہوتی تو وہ کیا گھر بکسے میں چھپا کر آئے تھے؟ وہ جھنڈیاں انہوں نے چھپا دی تھی گھر میں کہ بھائی یہ لے جاؤں گا تو بدعت ہو جائے گی۔ کمال کرتے ہیں یہ سوال کرنے والے بھی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جھنڈوں کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن پھر بھی آپ کا اصرار ہے تو ثابت کر دیتے ہیں کہ جھنڈے لگانا کہاں لکھا ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے کوئی جانتا نہ ہو، الخصائص الکبریٰ میں روایت لے کر آئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اور آپ نے تاریخ پر بڑی معتبر کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ روایت لکھی ہے۔ علامہ قسطلانی یہ اشارہ بخاری بھی ہیں اور بڑی معتبر شخصیت ہیں، انہوں نے المواہب میں روایت نقل کی ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد ابن حجر حیثمی شافعی نے النعمت الکبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے، اور ان محدثین نے اس سند کو بالاتفاق صحیح و سند قرار دیا ہے۔ روایت بڑی خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی ہیں فکشف اللہ عن بصری، جب حضور کی ولادت ہوتی ہے رب میری نگاہوں سے تمام حجابات اٹھا دیتا ہے۔ وَأَبْصَرْتُ تِلْكَ السَّاعَةِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، میں اس لمحے مشرق اور مغرب کے تمام علاقوں کی زیارت کرتی ہوں۔ وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، اور میں نے اس لمحے 3 نصب شدہ جھنڈے دیکھے۔ اعلام عالم کی جمع ہے اور عالم جھنڈے کو کہتے ہیں۔ 3 جھنڈے دیکھے جو نصب ہوئے تھے۔ علماً فی المشرق، ایک جھنڈا میرے حضور کے میلاد کا مشرق میں لہرا رہا تھا۔ وعلماً فی المغرب، ایک جھنڈا مصطفیٰ کی ولادت کا مغرب میں لہرا رہا تھا۔ وعلماً علی ظہر الکعبۃ، اور ایک جھنڈا میلاد کی خوشی میں اللہ نے کعبہ کی چھت پہ نصب کیا ہوا تھا۔ یہ 3 جھنڈے رب العالمین نے کائنات کے ایک جانب بھی دوسرے جانب بھی اور بالکل وسط میں جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر بھی لگائے تھے۔ جھنڈے تو اللہ نے کائنات میں سجا رکھے تھے، اب تمہاری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی تو تمہارا قصور ہے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے نا بھائی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد عام طور پہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جو عرب چونکہ ایک مکہ جو تھا وہ چونکہ ایک شہری علاقہ تھا، تو شہر کی آب و ہوا بھی ایک تو بہتر نہیں ہوتی، زبان بھی فصیح نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے یہاں کراچی کی اردو کا حال ہے، کافی بگڑی اردو ہے، تو وہاں کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کرائے پر دودھ پلانے کے لیے۔ ایک تو وہاں پر بچوں کی غذا خالص ہوتی تھی تو اعصاب مضبوط ہوں گے، دوسرا دیہاتوں کی زبان خالص ہوتی تھی تو فصیح اور بلیغ عربی ان کو آ جاتی تھی۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا، جب ولادتیں ہوئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی رضائی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو علاقے کی خواتین تھیں وہ ایک قافلے کی صورت میں وہاں گئیں، میں بھی ان کے ساتھ گئی، لیکن جس سواری پہ میں سوار تھی وہ سواری اتنی لاغر تھی کہ بار بار ہمارے جو قافلے کی مشترکہ خواتین تھیں انہیں ہم پر غصہ آتا تھا اور ہم پیچھے رہ جاتی تھیں، بڑی مشقت تھی۔ بہرحال انہوں نے جیسے بھی ہمیں برداشت کیا، مکہ پہنچ گئی۔
سب کو کہیں نہ کہیں سے بچہ مل گیا لیکن مجھے کہیں سے بچہ نہیں ملا. تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے ہاں پوتا ہے لیکن ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اب سب اسے لے اس لیے نہیں رہی تھی کہ والد ہے نہیں, بچہ جو ہے وہ در یتیم ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جب پیمنٹ دینے کا وقت آئے تو پیمنٹ دینے والا کوئی نہ ہو, دادا کا پتہ نہیں انتقال ہو جائے یا دادا پیمنٹ دینے سے مکر جائیں تو یہ خاتون والدہ پیمنٹ کہاں سے لائے گی. تو اس لیے انہیں کوئی, بلکہ سرکار نے کسی خاتون کو قبول ہی نہیں کیا اپنی میزبانی کے لیے. یہ قسمت کھلی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی, جو سب سے غریب خاتون تھی اور سب سے لاغر سواری پر تشریف لے کر آئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن سے ہی جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ انتہائی پسماندہ خاتون کا انتخاب کیا. اشارہ تھا اس بات کا کہ حضور غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے ملجا اور ماوا بن کر آئے ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو حضور بے کسوں کا سہارا بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اب واللہ انی لا اکرہ ان ارجع من بین صواحبی لیس معی ردی. میں اس بات کو ناپسند کرتی ہوں کہ میرے ساتھ خواتین آئی ہیں اور سب کو بچہ مل گیا اور مجھے نہیں ملا, میں بھی بچہ لے کر ہی جاؤں. ہم نے مشورہ کیا کہ ہم جو عبد المطلب کا پوتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں. خیر ہم وہاں پر گئے, بات چیت طے ہو گئی. اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یہ یہاں تشریف فرمائیں. میں جب وہاں پہنچی تو کیا خوبصورت جملے ہیں حضرت حلیمہ کے. کہتے ہیں فَإِذَا بِهِ مُدْرَجٌ فِي صَوْبٍ, میرے محبوب ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. ابیض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید رنگ تھا. یفوح منہ المسک, آپ سے ایک بڑی زبردست خوشبو مہک رہی تھی. وتحتہ حریرۃ خضراء, سبز رنگ کی ریشمی کپڑے کے اوپر آپ آرام فرما تھے. فاشفقت ان اوقظہ, میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو نیند سے بیدار کر دوں. لحسنہ وجمالہ, کیونکہ آپ کا حسن آپ کا جمال مسلسل میرے دل کو بے چین کر رہا تھا. میں چاہ رہی تھی کہ یہ شہزادہ آنکھیں کھولے اور میری طرف دیکھے. کہتے ہیں فدنوت منہ رویدن, میں ہمت کر کے نا حضور کے قریب ہوئی. فوضعت یدی علی صدرہ, میں نے حضور کے علم نشرح والے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا. فتبسم ضاحکا, حضور مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے. کیا خوبصورت بات کی امام اہل سنت نے. آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور تبسم کی عادت تھی سرکار کی. حلیمہ کی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں سرکار کو مسکراتا ہوا دیکھ کے. کہتے ہیں کہ وفتح عینیہ, حضور نے پھر نہ اپنی آنکھیں کھولی. لینظر الیہ, تاکہ وہ مجھے دیکھیں. فخرج من عینیہ نور, حضور نے آنکھیں کھولی تو حضور کی آنکھوں سے نور نکلا. حتی دخل خلال السماء, حتیٰ کہ وہ نور آسمان اور زمین کا جو خلا ہے اس کو پر کر گیا. وَأَنَا أَنظُرُ, اور میں تو جیسے سرکار کو دیکھتی ہی رہ گئی. میں پھر کہوں گا وہ بشر کے رٹے لگانے والوں کو, جاؤ نا تم کبھی حلیمہ سے ہی پوچھ لو کہ وہ کیا تھے. وہ تو آنکھیں کھولیں تو نور سے آسمان کو بھر دیں. کہتے ہیں فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, میں نے پھر جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا. قربان جائیں حضرت حلیمہ کے مقدر پہ. بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ایسا ہوا کہ ہم حضور کو لے کر جب آئے نا اور ہم سواری پر بیٹھے, اب سواری کا حال دیکھیے گا. فنظرت الی الاتان, کہتی ہے میں نے نا اپنی اونٹنی کو دیکھا. وقد سجدت نحو الکعبۃ ثلاث سجدات, میری اونٹنی نے کعبے کی جانب منہ کر کے 3 سجدے کیے. ورفعت رأسها الی السماء, اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. ثم مشت, اور پھر اس نے دوڑ لگا دی. حتی سبقت دواب الناس الذین کانوا معی, وہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے نا لوگ, ان سب سے ہماری اونٹنی آگے نکل گئی. وہ پیچھے سے پکار کے کہتی ہیں وہ پہلے تو تمہاری اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی, اب اتنی تیز کیسے جا رہی ہے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس سواری کے اوپر جو سوار ہے اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال کیا. کہتے ہیں ہم واپس پہنچے, قبیلے میں بڑا سخت قحط تھا, کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن میری جو بکریاں ہیں باہر سے کچھ چرتی تھیں یا نہیں, لیکن گھر جب واپس آتی تھیں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے. پورے قبیلے اور پوری بستی میں کہیں سے دودھ کا ایک گھونٹ نہیں ملتا تھا, لیکن حلیمہ کے ڈیرے سے بکریوں کا دودھ مل جایا کرتا تھا. یہ برکتیں تھیں میرے حضور کی. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے
تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ کہتی ہیں کہ کچھ نہ علاقے کی خواتین اماں حلیمہ کے پاس آئیں اور وہ آ کے کہنے لگیں کہ پہلے تو تم اتنی غریب تھی کہ تمہارے پاس رات کے اوقات میں بھی دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، تو اب تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ تمہارا دن میں بھی دیا بند نہیں ہوتا اور دن میں بھی تمہارا روشن ہی رہتا ہے گھر، اور سورج کی روشنی کے سامنے تمہارا گھر اتنا چمک رہا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے نا ان خواتین کا ہاتھ پکڑا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ گھوڑے کے پاس لائیں جہاں سرکار تشریف فرما تھے، اشارہ کر کے کہنے لگیں کہ جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہم نے تو سارے چراغ توڑ کے رکھ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. حضور تشریف فرما تھے، بچے کھیل کھیلتے تھے، عجیب کھیل ہوتے تھے لوگ بچوں کے، لیکن میرے حضور کا کیا کھیل تھا، بڑا خوبصورت کھیل تھا. عباس فرماتے ہیں حضور کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھوڑے میں تھے تو میں آیا اور میں نے جب اوپر دیکھا تو چاند کبھی دائیں جا رہا تھا کبھی بائیں جا رہا تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ دائیں بھی کبھی چاند بھی کبھی دائیں بائیں ہوا ہے، لیکن جب میری نظر اس پہ گھوڑے پہ پڑی جہاں سرکار تشریف فرما تھے، میرے مصطفیٰ کی ننھی سی انگلیاں جس طرف جاتی تھی چاند بھی اس طرف پلٹ جاتا تھا. کان مہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرک بتحریک الملائکۃ، حضور کی شان یہ تھی کہ حضور کے گھوڑے کو ہلانے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے تھے، حضور کے جھولے کو جھلانے کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے تھے. حضور کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام بہقی نے، ابن عساکر اور ابن عباس نے روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کانت حلیمۃ تحدث، حضرت حلیمہ حدیث بیان کرتی ہیں، انہا اول ما فطمت رسول اللہ تکلم، حضور نے اپنی زبان سے جو پہلے کلمات ادا کیے نا، بچہ جب بولنے لگتا ہے نا تو پہلے کچھ جملے بولنا سیکھتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بچہ بولتا ہے بابا یا ماما یا امی یا ابو جو بھی بولا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جملے کیا بولے تھے؟ فرماتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. حضور کی زبان سے جو پہلے جملے ادا ہوئے تھے وہ یہ جملے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے ہیں. 2 سال تک مدت رضاعت ہوتی ہے، دودھ پلانے کی عمر. 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ سرکار کو لے کر واپس پلٹی اور مکہ میں حضرت آمنہ کو جا کر پیش کیا، لیکن جی نہیں چاہ رہا تھا واپس کرنے کا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس زمانے میں مکہ میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی تھی، بڑی موذی بیماری. تو حضرت حلیمہ کو بہانہ مل گیا، ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو مزید اپنے پاس رکھ لوں تاکہ یہ مکہ میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے اور مزید کچھ دیہات کی غذا کھائیں گے تو اعصاب مضبوط ہوں گے. حضرت آمنہ نے رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم لے جا سکتی. تو حضرت حلیمہ سرکار کو پھر واپس لے کر آ گئیں اور پھر جو ہے وہ آپ نے 4 برس کی عمر تک مزید اپنے پاس رکھا. اور اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ شک صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. شک صدر آپ کا 3 مرتبہ ہوا تھا، ایک دفعہ بچپن میں، ایک دفعہ جوانی کے وقت، اور ایک دفعہ جب آپ کو نبوت ملنے لگی تھی اس وقت، اور چوتھی دفعہ، بلکہ 4 دفعہ ہوئے، چوتھی دفعہ جب آپ معراج پر تشریف لے جانے لگے اس وقت آپ کا شک صدر ہوا ہے. شک صدر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کی غرض سے تشریف لے گئے تھے. وہاں پر حضرت جبریل آئے اور ساتھ میں 2 فرشتے اور بھی تھے. تو حضرت جبریل نے آپ کو زمین پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا اور دل سے نہ کچھ حصہ الگ کر کے فرمایا کہ یہ حصہ شیطان کا ہے جس کو آپ سے جدا کیا جا رہا ہے، اور وہ حصہ جدا کر دیا اور پھر اس کو وہاں پر رکھا اور سینے پہ ہاتھ پھیرا تو سینہ پھر درست ہو گیا. یہ منظر جب دیگر بچوں نے دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور انہوں نے حضرت حلیمہ کو جا کے بتایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت محمد پہ کسی نے حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا. حضرت حلیمہ دوڑی ہوئی آئیں اور دیکھا تو اس وقت سرکار جو ہے وہ صحیح سلامت تشریف فرما تھے، لیکن حضرت حلیمہ کو خدشہ ہو گیا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اگر ہوئے تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوگا. تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جب سرکار کی عمر 4 برس تھی، اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر گئیں اور جا کر حضرت آمنہ کو واپس پیش کر دیا. تو یہ 4 برس ہم نے پڑھ لی ہیں، سرکار کی ولادت سے لے کے 4 برس کی عمر تک کے احوال آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. اس کے بعد سے ایک دور شروع ہوتا ہے حضور کے اوپر جو مصائب آئے ہیں ان کا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اس درس میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے
اگر آپ میں سے کسی کو کسی بات کا حوالہ چاہیے ہوگا تو ہم اس بات کے لیے حاضر ہیں. مجھے پرسنل پہ رابطہ کر کے آپ حوالہ بھی لے سکتے ہیں. آپ سب حضرات کا کلاس میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.